إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مجادلہ کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان کی جا رہی ہیں، توجہ کے ساتھ خود بھی سماعت فرمائیں، آگے بھی ان اسباق کو شیئر کیا کریں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو تولوا، جن سب نے دوستی کی، قوما، ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، غضبناک ہوا اللہ ان پر، کہ ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کی دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ایسی قوم کے ساتھ ہیں جس قوم پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی ہے۔ اس سے مراد منافقین ہیں کہ منافق دوستی لگاتے تھے کن کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ۔ یہودی جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، مغضوب علیہم ہیں جو قوم، ان کے ساتھ منافق دوستی لگاتے تھے۔ ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں، یعنی یہ لوگ الی الذین تولوا، وہ لوگ کہ جن نے دوستی لگائی ان سے جن پر اللہ ناراض ہوا، یہ دوستی لگانے والے نہ تم میں سے ہیں، ما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، ان یہودیوں میں سے بھی نہیں ہیں، ویحلفون علی الکذب، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، علی الکذب، جھوٹ پر، اپنے اس جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو دوستی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ خود جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، ہماری خیر خواہیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور جھوٹ پر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان سب کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ یہ منافق پچھلے رکوع میں بھی ان کا ذکر تھا، ایسے کام یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا پھر وہی کام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، اور خفیہ جو ہے میٹنگیں کرنا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، اور پھر اسلام کے جو واضح دشمن ہیں یہود، ان کے ساتھ جا کر دوستیاں لگانا، اور ان کو مسلمانوں کی باتیں جا کر ان کے ساتھ ڈسکس کرنا اور شیئر کرنا، مسلمانوں کے جو پلان ہیں، مسلمانوں کی جو خفیہ باتیں ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغامات دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں جا کر رپورٹ ان کو پہنچانا اور ان کے ساتھ دوستی اور محبت کے اظہار کرنا، اس لیے تھا کیونکہ دل میں اعتماد نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ نہیں تھا، دل میں ایک تردد تھا، شک تھا، شاید یہ اسلام ابھرتی ہوئی طاقت یہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، اسلام کی حکومت آتی ہے تو اسلام کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر مسلمان کل کو جا کر ہار جاتے ہیں اور کوئی اور طاقت ان پر حکومت کرتی ہے تو اس طاقت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہونے چاہیے۔ اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے تھے، بڑا شاطر سمجھتے تھے۔ آج بھی جو لوگ منافقت کر رہے ہوتے ہیں نا، دوغلی پالیسی دونوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں کہ ہماری تو سب کے ساتھ بنی ہوئی ہے نا، کہیں سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر کر رہے ہیں، اپنے فائدے کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ سب کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، ان سب نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس آ کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ قسم ڈھال بن جاتی ہے۔ اگر واضح طور پر یہودیوں کے پاس جائیں اور کھلم کھلا ہو جائیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہماری دوستی تو ان کے ساتھ ہے، تو پھر تو مسلمانوں کی تلواروں سے یہ نہیں بچ پائیں گے، پھر تو مسلمان ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے۔ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، ان قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل کر لیں، ان سے بھی فائدہ حاصل کر لیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان سب کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال انہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کی اولادیں بھی انہیں کام نہیں آئیں گی۔ من اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جب اللہ رب العالمین ان کو سزا دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سزا کا اعلان ہوگا تو پھر
ان کے مال، ان کی اولادیں ان کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے ان کا بنایا ہوا ان کے مال، ان کی جائیدادیں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں ہی رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا سب کو، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، فیحلفون لہ، اس وقت بھی یہ قسمیں اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح اب تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ سب سمجھیں گے علی شیء، یعنی وہ کسی چیز پر ہیں، علی شیء وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہے، الا انہم هم الکاذبون، خبردار بے شک وہ سب جھوٹے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پر شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے، شیطان کا جو وار ہے وہ ان پر چل گیا ہے، شیطان کا وار ان پر چلا اور ان کے دل میں شک پیدا کیا شیطان نے، اسی شک پر ہی یہ زندگی گزار رہے ہیں اور اسی شک پر ہی قیامت کے دن اٹھیں گے۔ فانساہم ذکر اللہ، شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ شیطان کا سب سے بڑا وار انسان پر کیا چلتا ہے؟ شیطان آ کر سب سے پہلے یہ وار کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، دعا پڑھنے سے غافل کر دیتا ہے۔ کھانا کھانا شروع کریں آپ، دعا پڑھنا بھلا دے گا شیطان۔ آپ گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا بھلا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، کھانا کھانا شروع کرتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتا ہے، شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس گھر والے نے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی ہے، اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس گھر سے جاؤ، یہاں اس گھر میں ہمیں رہائش نہیں ملے گی۔ جب بندہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے یہاں اس گھر سے ہمیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے تو اس کے پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث میں ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بلاتا ہے کہ آؤ اس گھر میں ہمیں رہائش مل جائے گی، کیونکہ اس گھر کے مالک نے، گھر میں داخل ہونے والے نے داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی اور کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان دوسروں کو بھی بلاتا ہے آؤ یہاں سے کھانا بھی ملے گا۔ اب ہم خود سوچیں، جس گھر میں شیطان کو رہائش ہم دے رہے ہوں، جس کھانے کے اندر ہم شیطان کو شریک کر رہے ہوں، اس گھر میں امن کہاں سے آئے گا؟ اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ جس کھانے کے اندر شیطان شامل ہو کر کھانا کھا رہا ہو، اس کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کھانے سے صحت کیسے بہتر ہوگی؟ وہ کھانا تو ہمارے لیے نقصان بنے گا، ہمارے صحت کے لیے نقصان بنے گا۔ وہ کھانا کھا کر جسم میں جو طاقت آئے گی، وہ طاقت ہمیں عبادت کی طرف کیسے راغب کرے گی؟ وہ طاقت تو اللہ کی نافرمانی میں لگے گی کہ جو کھانا کھاتے ہوئے شیطان نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا ہے، کھانا کھاتے ہوئے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہوتی ہے، کئی سنت کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، برتن صاف نہیں کرتے، ہم کھانے میں عیب نکالتے ہیں۔ تو فانساہم ذکر اللہ، شیطان کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کا ذکر لے کے آئیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، نمازوں کے بعد کے اذکار پڑھیں، جو مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ پڑھیں۔ ہم دیکھیں کس نے پڑھنی ہیں یہ دعائیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں وہ ہم ہی یاد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم اپنے بچوں کو وہ دعائیں یاد نہیں کرائیں گے تو کون وہ اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائے گا؟ کسی ہندو نے تو وہ دعائیں نہیں پڑھنی نا، کسی سکھ نے آ کر نہیں پڑھنی، غیر مسلموں نے نہیں پڑھنی، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نصاب میں یہ دعائیں شامل نہ ہوں۔ دیکھیں، چیک کریں اپنے بچوں کے سکول کا نصاب، کیا اس میں دعائیں موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کم از کم اتنی دعا تو یاد کرائیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھا کر آگے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ان کی تلاوت کرتے، مسواک کرتے، واش روم جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے داخل ہوتے، گھر سے باہر نکلتے تو دعا پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے، مسجد میں داخل ہوتے تو داخل ہونے کی دعا پڑھتے، باہر آتے تو دعا پڑھتے،
واش روم میں جاتے تو دعا پڑھتے، باہر نکلتے تو دعا پڑھتے، سونے لگتے تو دعا پڑھتے، سو کر اٹھتے تو دعا پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو دعا پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانا شروع کرتے تو دعا پڑھتے، کسی مہمان کے پاس جا کر کھانا کھاتے تو کھانے کھانے سے پہلے دعا پڑھتے، پھر اس میزبان کو دعا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قدم قدم پر دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ ان دعاؤں کو کس نے یاد کرنا ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان دعاؤں کو نہیں پڑھتا، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتا، اپنے بچوں کو وہ دعائیں نہیں سکھاتا، وہ بندہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے تو محبت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے تعصر رسول ولو كنت تقول تحبه والله ذاك في الزمان بديع ان المحب لمن يحب مطيع۔ تیرا دعویٰ یہ ہے، تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تعصر رسول، تیری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سوئے ویسے تو نہیں سوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اٹھے ویسے تو نہیں اٹھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھانا کھایا ویسا تو نہیں کھاتا۔ تیرا لباس، تیری شکل و صورت، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا کاروبار، تیری معیشت، تیری معاشرت، تیری سیاست، تیری زندگی کا سارا جو گزران ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزر رہا ہے۔ اور جب کہنے کی بات آئے تو کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ واللہ ذاک فی الزمان بدیع، یہ زمانے کی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کا غلام ہوتا ہے، وہ محبوب کی فرما برداری کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کا ایک ایک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک ادا دیکھتا رہتا ہے، نوٹ کرتا ہے، اور اپنی ادا ویسے بنانے کی کوشش کرتا ہے جس طرح محبوب کی ادا ہوتی ہے۔ ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کی اداؤں کو ہم نہیں یاد کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو یاد کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ان دعاؤں کو بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ہم بے وفائی کرتے ہیں، ہم دعا نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان سوار ہو جاتا ہے، شیطان سوار ہوتا ہے، انساہم ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرنا بھلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہمیشہ یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بھلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو سکھائی ہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھو، اگر شیطان تمہیں وہ دعا بھلا دیتا ہے، درمیان میں یاد آ جائے تو فوراً کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، ہر وقت اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ شیطان بھلواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا تھا، کیا کہا تھا؟ لا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنی، میری یاد میں کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا داء ہے کہ وہ انسان سے ذکر بھلاتا ہے، اللہ کی یاد بھلوا دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے۔ جب انسان ذکر سے غافل ہو جائے، دعائیں پڑھنے سے غافل ہو جائے، پھر وہ شیطان کا تسلط پوری طرح سے انسان پہ چلتا ہے۔ ہاں دیکھ لیں یہ آستانے آباد کیوں ہیں، یہ عاملوں کی دکانداریاں کیوں چل رہی ہیں، یہ تعویذ فروش، یہ لوگوں کے جن نکالنے والے، انہوں نے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں، کاروبار کیوں چمکے ہیں؟ یہ اس وقت ان کے آستانے آباد ہوتے ہیں کہ جب ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں ہم نہیں پڑھتے، ہم بچوں کو دعائیں نہیں سکھاتے، ہم بچوں کو دم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، آپ اپنے دونوں بچوں کو بلاتے اور دعا ان کو دم کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کو خود دم کریں، اس بندے کے پاس جاتے ہیں جو دم کرنے کے آپ سے فیس لیتا ہے، وہ فیس لینے کے لیے کر رہا ہے، اس کے دم کا کیا اثر ہوگا؟ آپ خود دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہو، جب آپ خود اذکار بھی کریں گے، دعا بھی پڑھیں گے، دم بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، تو اس کا اثر جو ہونا ہے وہ کسی فیس والے عامل کے دم میں وہ اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح معنی میں بھی ہیں کچھ لوگ جو دم کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق دم کرتے ہیں، ان سے کرایا جا سکتا ہے، آپ کسی کو اگر نیک سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو غلط طریقوں پر لوگوں کو لے جا رہے ہیں، تعویذ گلے میں پہنا رہے ہیں اور شرکیہ دم کرتے ہیں، شرکیہ عقائد پر لگا دیتے ہیں، ایسے لوگ تو ایمان کے بھی دشمن ہیں، اور ان تک جانے والا اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہ کریں، ورنہ شیطان جو ہے وہ سوار ہوگا، مسلط ہو جائے گا۔ الا ان حزب الشیطان، فرمایا بے شک حزب الشیطان، شیطان کا جو گروہ ہے، ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ شیطان کا گروہ عارضی کامیابی تو حاصل کر سکتا ہے، یہ شیطانی کام، شیطان کو راضی کرنے کے لیے پچھلے دنوں جو ایپسٹین کی فائلیں ریلیز ہوئی ہیں، وہ سارا کیا تھا؟ اس میں شیطانی کام تھا، گھناؤنے دھندے تھے۔ وہ اپنے شیطان کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، ریپ کرتے تھے ان چھوٹے بچوں کو کاٹ کر ان کو شیطان کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا، پھر ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا گوشت پکا کر کھایا جاتا تھا۔ یہ سارے خونی درندے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آتنک کا کھیل کھیلتے ہیں، انسانوں کو کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور خون کی ہولیاں اور خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ شیطان کو راضی کرنے کے لیے، حزب الشیطان ہے۔ اور پھر اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرنے والے۔ ہم سمجھتے ہیں نا، میڈیا پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ قرآن کے اوراق کے مقدسہ کی توہین کی گئی، مقدس نام، مقدس جگہیں، جائے نماز، قرآن کے اوراق، ان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، توہین کی گئی ہے۔ کیوں ہے کرنے والے؟ کیا ملتا ہے ان کو؟ کہ پیسے ملتے ہیں۔ یہ شیطان ان سے کروا رہا ہوتا ہے، ان کو کہتا ہے شیطان۔ اب دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا گوشت کھانا، ان کے ساتھ بدکاریاں کرنا، یہ انسان کی جو نیچر ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اس قدر گھناؤنے جرم، بربریت جانور بھی نہیں کر رہے ہوتے جو انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اور سلیم الفطر انسان وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یار کیا ہو گیا ان کو، اس طرح کی گھناؤنی حرکات کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان ان سے کہتا ہے کہ تم بچوں کا ذبح کرو، ان کو قتل کرو، ان کو گوشت پیو، ان کا خون نچوڑ کے پی جاؤ، ان کا گوشت کھاؤ، ان کے ساتھ بدکاریاں کرو، اور اسلام کے شاعر کی توہین کرو، قرآن کے اوراق کی توہین کرو، اسلام کے جو مقدس شاعر ہیں ان کی توہین کرو، تو تمہارے پاس طاقت آ جائے گی، تم لوگوں پر حکومت کرو گے کہ جو انسان کا خون پی جائے، اس کو قتل کر دے، اس کے پاس ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ جو پھر دوسرے انسانوں کو پھر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے، اس شیطان کو راضی کرنے کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے اشارے کام کرتے ہیں۔ اور پھر الا ان حزب الشیطان، شیطان کا جو گروہ ہے، ہم الخاسرون، یہی ناکام ہونے والا ہے۔ دنیا میں عارضی کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل جو زندگی ہے، جو اصل مرنے کے بعد زندگی شروع ہوگی، اس میں یہ نقصان اٹھانے والے اور جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ پھر آگے مومنوں کی تعریف کی ہے کہ اصل ایمان والے کون ہیں، اصل ایمان والے کون ہیں جن کی رب العالمین تعریف کر رہا ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہم یہاں پر رکھ کر چیک کریں گے کہ ہمارا ایمان ان کے مقابلے میں کیسا ہے۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو سب مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہی سب لوگ ذلیل ہونے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہوں گے۔ اور اللہ نے لکھ دیا، کتب اللہ لاغلبن، اللہ نے لکھ دیا ہے لاغلبن، کہ ضرور بے ضرور میں غالب رہوں گا، انا ورسلی، میں اور میرے رسول وہ غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، نہایت غلبہ پانے والا ہے، نہایت غالب ہے۔ اب یہاں پر جو ایمان والے ہیں، اصل ایمان والے، جن کے دلوں کا ایمان اللہ نے خود چیک کیا اور ان کے ایمان کی گواہیاں رب نے دیں اور ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے، ان کی چند صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ فرمایا لا تجد قوما، آپ کسی قوم کو ایسا نہیں پائیں گے، کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ اللہ نے اصول بیان کیا ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والی ہو، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانے والی ہو، پھر یوادون من حاد اللہ، پھر اس کے اندر یہ کام بھی ہو، یوادون، کہ وہ دوستی کریں، من حاد اللہ، ان سے جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل میں پھر اللہ کے دشمن کی محبت آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں ایمان ہو، اس دل میں پھر بے ایمان کافر کی، منافق کی محبت آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا تجد، اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات میں تم ایسا کوئی اصول نہیں پاؤ گے، کائنات میں ایسے کوئی لوگ تم نہیں پاؤ گے، کائنات میں تمہیں کوئی ایسے مسلمان، ایسے مومن نہیں ملیں گے یؤمنون باللہ، جو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والے ہوں،
والیوم الآخر، ان کا آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو، پھر ان کے اندر یہ بات بھی ہو یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوستی لگائیں ایسے لوگوں سے من حاد اللہ جو اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، ورسول اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، یعنی مومن ہو کر، ایمان والا ہو کر، صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو کر، پھر اس کی دوستی کافروں کے ساتھ ہو، اس کے یارانے یہودیوں کے ساتھ ہوں، عیسائیوں کے ساتھ ہوں، اس کی خیر خواہیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کی دلی خیر خواہیاں، جس کی محبتیں اور دوستیاں یہود کے ساتھ ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں، ایسے سمجھ لیجیے کہ اس کے دل میں خالص ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ پیچھے یہی پڑھا نا، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے؟ یہودیوں سے دوستی لگاتے ہیں منافق۔ تو ایمان والے کی صفت یہ بیان کی کہ وہ اس کے دل میں کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کافر کے لیے محبت نہیں ہوگی، اور یہی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دیجیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، ان سے کہو اگر ان کان آباؤکم تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور تمہارا مال جسے تم بڑھاتے ہو، وتجارتا تخشون کسادها اور تمہاری تجارت جس تجارت کے ختم ہونے کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے محلات، تمہارے گھر، تمہارے بنگلے اور کوٹھیاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے باپ دادا، رشتہ دار، بیویاں، بچے، مال اور دولت، کاروبار اور بنگلے، گاڑیاں، یہ سب تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ مومن کی سب سے زیادہ محبت مال سے نہیں ہوتی، باپ سے نہیں ہوتی، اولاد سے نہیں ہوتی، دولت سے نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے نہیں ہوتی، عہدوں سے نہیں ہوتی، کسی قوم سے نہیں ہوتی۔ مومن کی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اور یہی بات یہاں پر بیان کی کہ وہ لوگ تمہیں کبھی ایسے نہیں ملیں گے، کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جو اللہ سے محبت کرنے والی اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہو، اور پھر وہ دوستی لگائے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو باغی ہیں، جو کافر ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آگے پھر مزید وضاحت کی وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، ان کا باپ ہی کافر قوم سے کیوں نہ ہو، ان کا باپ بھی مشرک کیوں نہ ہو، کبھی ایمان والے کے دل میں مشرک باپ کے لیے محبت نہیں ہوگی۔ او ابناءہم، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کی تو اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا تو کبھی کسی بھی حال میں بیٹے کے دل میں باپ کی محبت، ان کے لیے شفقت اور رحم دلی نہیں آئی۔ سامنے تھا آنکھوں کے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ بیٹا تیرے حال سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ آئندہ ایسی دعا بھی نہیں کرنی، آئندہ اس کے لیے تم نے محبت کا اظہار بھی نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور صحابہ کرام کی مثالیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنگ بدر جب ہوئی تو جنگ بدر کے ہونے کے بعد کئی صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، کیونکہ وہ دشمن کی صف میں تھے۔ بلکہ یہاں تفسیر ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، نظرت فی ابو عبیدہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قتل اباہ یوم بدر، کہ انہوں نے اپنے باپ کو یوم بدر والے دن قتل کر دیا تھا۔ او ابناہم، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یہ صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، ہم یومئذ بقتل ابنہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر والے دن اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اور پھر بدر کے بعد جب ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے
ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بابا سے کہتے ہیں، بابا ابو بکر سے ان کے بیٹے پچھلا واقعہ یاد کرتے ہوئے، بدر کا میدان یاد کرتے ہوئے کہ جس میدان میں ابھی بیٹے ان کے مسلمان نہیں تھے، اپنے باپ سے کہتے ہیں، بابا بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں چاہتا تو تمہاری گردن اتار دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے، بیٹا یاد رکھ، تو اس دن کافروں کی صف میں تھا، تو مسلمان نہیں تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، فی مصعب بن عمیر، یہ مصعب بن عمیر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ ان کے بھائی کو جب قید کر دیا، ایک انصاری نے باغ میں قید کیا، تو یہ مصعب بن عمیر گئے اور اپنے انصاری اس بھائی سے کہنے لگے کہ اس کو مضبوط باندھو، اس کی رسیاں ٹائٹ کر دو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا۔ تو ان کے وہ بھائی جو خونی بھائی تھے وہ کہنے لگے، بھائی میرے لیے کہہ رہا ہے تو؟ کہا ہاں، اس وقت میری زیادہ محبت اس انصاری کے ساتھ ہے کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اور میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تیرے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، صحابہ کرام نے مثالیں بیان کر کے زندگیاں اپنے نمونے ہمیں دکھا دیے کہ ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن کہنے لگے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر، یہ جس جس کے رشتہ دار ہیں ان کے رشتہ دار ان کے حوالے کیجیے، میرے رشتہ دار مجھے دیجیے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ کر دنیا کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے دل میں کسی بھی کافر کی کوئی محبت نہیں ہے۔ اب یہاں کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے نا کہ اس قدر سختی کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ تو یاد رکھیں، یہ وہی رشتہ دار تھے جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے ان مسلمانوں کے گھر بار سب کچھ چھین لیے تھے، اور پھر مدینہ میں بھی ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا اور وہاں پیچھے چل کر جا کر حملہ کیا تھا۔ ان رشتہ داروں نے بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اور مسلمان کے دل میں یہ خونی جذبے اور محبتیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اعلان جنگ کرتا ہے اور تلوار نکال کر اسلام کو مٹانے کے لیے آتا ہے، ایسے بندے کے لیے مسلمان کے دل میں قطعاً کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے، کتنی عظیم آیت ہے صحابہ اکرام کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جماعت صحابہ کی تو وہ ہے، اولئک، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جن کے دلوں میں رب العالمین نے ایمان لکھ دیا ہے۔ آج کئی کھڑے ہو کر صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، کئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، کئی اپنی محفلوں اور مجلسوں میں، کئی واضح الفاظ میں اور کئی ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام اوپر سے ایمان لائے تھے، یہ دنیا کے طالب تھے، یہ دولتوں کے لیے آئے تھے، یہ عہدوں کے حرص میں آئے تھے، معاذ اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یہ واپس چلے گئے، ایمان چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے یہ دلوں کو جاننے والا وہ رب جس نے امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ جماعت ہے جس جماعت کے ایمان کا امتحان رب نے خود لیا ہے۔ ایمان کا امتحان لیا اور پھر اعلان کیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان سب کے دلوں میں ایمان ہم نے لکھ دیا ہے۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت کے اعلان کیے ہیں۔ آپ ذرا مختصر طور پر دیکھیں نا صحابہ کرام کی عظمت، شان اور مقام کس قدر بلند ہے، کس قدر بلند ہے۔ آج کا کوئی بندہ کھڑا ہو کر بات کرتے تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ جس طرح انبیاء کی ذات کا انتخاب رب نے خود کیا ہے، کوئی بندہ اپنی کوشش اور محنت سے نبی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خود نبی بناتے ہیں۔ بیان ہی اسی طرح کوئی بندہ اپنی کوشش اور محنت سے صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ صحابی کا مقام ہے، یہ شان اور عظمت ہے کہ جس کو رب نے چاہا ہے صحابی بنایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تمام انسانیت کے دلوں کو جانچا پرکھا، جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے پاکیزہ دل تھا اسے
نبی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بنا دیا اور اس کے بعد باقی انبیاء کو بنایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کے بعد پوری انسانیت کے دلوں کو دیکھا, جن کے دل سب سے اعلیٰ تھے, جن کے دل سب سے پاکیزہ تھے, جو ایمان کے لیے مزین تھے. اللہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجعلہم وزرائی, اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو میرا صحابی بنا دیا. یہ انتخاب کس نے کیا؟ رب نے. آج جو اعتراض کرتا ہے صحابہ پر تو وہ رب کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے نا. پھر ان کی تربیت, ان کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, آپ نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا, کتاب و حکمت کی تعلیم دی, ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم کر دیا. کیسے دنیا کی محبت کو ختم کیا؟ آج ان کے بارے میں کہتے ہو کہ معاذ اللہ دنیا لینے آئے تھے, جو دنیا لٹانے آئے, جن کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے. آگے کل کی صورت میں ہم پڑھیں گے, اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مدد کی ہے. یہ اگلی صورت میں آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ انہوں نے اللہ ینصرون اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی, اپنے مال کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ, اللہ کے راستے میں جہاد کر کے, اپنے جان اور مال قربان کر کے. وہ تو مال لوٹانے آئے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. عمر فاروق آدھا سامان لے آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کن کن موقعوں پر مدد نہیں کی انہوں نے؟ وہ تو سارا مال اللہ کے راستے میں لٹانے آئے تھے اور اسلام کی مدد کرنے آئے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا طلب کرنے آئے تھے, دنیا کی لالچ میں آئے تھے. رب کا قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے آئے تھے, اللہ کی رضامندی تلاش کرنے آئے تھے, رب کی جنت تلاش کرنے آئے تھے. میں تمہاری باتیں سنوں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اعتراض کرنے والے, عدالتیں لگانے والے, کیا تمہاری بات سنوں؟ یہ رب کا قرآن دیکھوں. رب کا قرآن اعلان کرتا ہے یہ صحابہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے آئے تھے. ینصرون اللہ ورسولہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے آئے تھے, یہ تو جنت کے طالب تھے, یہ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے آئے تھے. کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے ہیں اور پانی نہیں ہے وہاں پر, میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے اور یہودی قابض ہے اس پر, بہت مہنگا پانی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کوئی ہے یہ کنواں خرید کر وقف کر دے, میں محمد اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. عثمان اٹھے, 23,000 درہم دے کر اتنا مہنگا ترین کنواں پانی کا لے کر وقف کر دیا. مسجد نبی کم پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے پلاٹ لے کر خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے. سیدنا عثمان اٹھے اور وہ مسجد کے لیے پلاٹ لے کر وقف کر دیا. کتنے ہی موقع ہیں جن موقعوں پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے, دین کے لیے اپنا مال قربان کیا تھا. معاذ اللہ کیا یہ عہدوں کے طالب تھے؟ یہ عہدے لینے آئے تھے, حکومتوں کے طالب تھے, انہوں نے حکومتیں مانگی نہیں ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, مطالبہ کیا گیا کہ خلافت چھوڑ دو, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ عثمان کہنے لگے کہ میں خلافت میں نے مانگی نہیں تھی, مسلمانوں نے مجھے خود خلیفہ بنایا ہے اور میں چھوڑ بھی دیتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا یا عثمان, اے عثمان اللہ تجھے خلیفہ بنائیں گے. منافق وہ خلافت تجھ سے چھیننا چاہیں گے لیکن چھین دینی ان کو نہیں ہے. یہ منافق ہیں, چھیننا چاہتے ہیں. جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. وہ آپ کا حکم تھا اس لیے نہیں چھوڑی, جان دے دی, شہید ہو گئے. اور پھر یہ بھی تو ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک خلیفہ وقت کا حکمران وہ شہید ہوا اور اکیلا ہی شہید ہوا ہے, کسی اور کو کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی زخمی تک نہیں ہوا. یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے, کوئی ایم پی مارا جائے, کوئی بڑا منسٹر مارا جائے تو اس سے پہلے کئی اور مارے جاتے ہیں. یہاں یہی خبر آتی ہے نا کہ اتنے گارڈ مارے گئے, اتنے لوگ زخمی ہو گئے, یا گارڈ مارے گئے اور فلاں بچ گیا. جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں, اس کی تو بڑی حفاظت کی جاتی ہے, اس کو مارنے کے لیے کئی اور لوگ پہلے مارے جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا بھی مظلوم مدینہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اپنی جان کے لیے مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا. کہا کہ میری جان ہے نا, مجھ کے میرے ساتھ جو کرتے ہیں کرنے دو ان کو, لیکن مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا, یہاں ہتھیار نہیں نکالنا, کسی کو کچھ نہیں کہنا, پہل نہیں کرنی تم نے. یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے.
جنہوں نے اپنا مال، اپنی جانیں، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، وأیدہم بروح منہ، اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے روح الامین کے ساتھ، ویدخلہم جنات، اور اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان کو باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے ایسی جنت، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ صحابہ کی جماعت ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ہمارے لیے تو پتہ نہیں ہے جنت یا نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ ہمیں جنت دے دے، ہم دعا مانگتے ہیں، میں اور آپ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے، اور وہ رب اعلان کرتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے جنت بنا دی ہے ان کے لیے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دے دی ہے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے عظمت، یہ ہے شان صحابہ کرام کی۔ آج کوئی ہم جیسا اٹھ کر پھر اس دور میں آ کر میڈیا پہ بیٹھ کر ان کے ایمان کو ڈسکس کرے، ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے، فلاں حق پر تھا، فلاں حق پر نہیں تھا، کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم یہ فیصلے کریں؟ رب نے فیصلہ کر دیا، رب نے اعلان کر دیا، ہم دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں جنت دے دے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، اللہ ہمیں دے، ہم یہی امید رکھتے ہیں، لیکن رب کیا اعلان کرتا ہے اعد لہم، میں نے ان کو دے دی ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اور آگے دیکھیں نا، اگلے لفظ دیکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑی سرٹیفکیٹ ہے یہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں نا، اللہ ہم سے کب راضی ہوں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے اللہ ہم سے راضی ہیں؟ ہم یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ گرمیوں کے لمبے دن ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں، رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، لوگوں کی صلح کراتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں اگر گناہ ہو جائیں۔ کس لیے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے نا، اسی لیے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی لیے میں قرآن پڑھا رہا ہوں، اسی لیے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی لیے ہم محنتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب مومنوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ ایک صحابی کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور صحابی کے مقابلے میں ایک عام انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ذرا اس کے اندر کمپیریزن دیکھیں نا، صحابہ کا مقام کتنا اعلیٰ ورفع ہے۔ ابھی دنیا میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا دنیا میں، یہ سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں ملا۔ ابھی وہ زمین پر چلتے تھے، اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور صحابہ کے مقابلے میں دوسرا انسان، اس کو یہ مقام کب ملے؟ اگر ملا بھی صحیح تو کب ملے گا؟ کہ جب ایک انسان دنیا میں نیکیاں کرے، اللہ کو راضی کرے، نمازیں پڑھے، سچ بولے، اللہ کی فرما برداری کرے، احکامات کو مانے، نافرمانیاں نہ کرے، ہو جائیں تو توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور اس کی موت آ جائے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن ہمیں یہ گارنٹی نہیں ملتی اس دنیا میں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، نہیں ملتی۔ ہم فوت ہوں گے، قبر میں جائیں گے، قبر کا امتحان ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے اس امتحان سے پاس کر دیں۔ قبر کا امتحان ہوا، ہم اللہ کے فضل سے قبر کے امتحان سے پاس ہو جائیں، پاس ہونے کے بعد پھر قیامت ہے، قبر سے اٹھنا ہے، حشر ہے، میدان محشر ہے، وہاں پر حساب و کتاب ہے، نامہ اعمال ملنا ہے۔ وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، اللہ کرے کہ ہم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے والے ہوں۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، وہ نامہ اعمال پھر تولنے کا مرحلہ ہے، وہ نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر آگے جانا ہے، پل صراط ہے، اس پل صراط سے گزرنا ہے، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس سے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہر انسان گزرے گا، وہاں سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گزرنے کی توفیق دے، ہم گزر گئے وہاں سے، اللہ کرے کہ ہم گزر جائیں۔ اس پل صراط سے گزرنے کے بعد پھر کئی اور مراحل، یہ سارے گزارنے کے بعد جنت میں پہنچ گئے، ساری نعمتیں جنت کی مل گئیں، سارے انعامات جنت کے مل گئے۔ اس کے بعد جب ساری نعمتیں مل جائیں گی نا جنت کی، سب کچھ مل جائے گا،
اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے جنتیوں کیا تمہیں چاہیے کچھ اور چاہیے ہو تمہیں دوں؟ اس وقت جنتی کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں، جنتی اس وقت کہیں گے اللہ تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، تو نے ہمیں جنت دے دی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو ہے یہاں پر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے جنتیوں ابھی سب سے بڑی جو میری نعمت ہے، سب سے بڑا جو میرا فضل ہے وہ اب میں نے تمہیں دینا ہے، اب تک میں نے نہیں دیا تمہیں۔ وہ فضل کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ اعلان کریں گے جنتیوں یاد رکھو آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی عام انسان کی عظمت کی نعمتوں کی انتہا جہاں پر جا کے ہوگی جنت میں، سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا کہ اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی، کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جا کر عام انسان کو کہیں گے، لیکن وہی جو عام انسان کی نعمتوں کی عظمت کی جو انتہا ہے، صحابہ کرام کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہی اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ عام انسان کو تو سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جنت ملے گی، صحابہ کرام کو دنیا میں ہی اللہ نے کہہ دیا اعد لہم، میں نے جنت بنائی ان کے لیے۔ جنت اللہ نے بنائی ہی کن کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے، عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی حیدر کرار کے لیے، طلحہ زبیر کے لیے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بھی بڑا کمال جملہ ہے، اللہ ان سے راضی ہوا کیوں؟ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی تھے۔ اللہ کو راضی کرنا پھر بھی آسان ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے جلدی راضی ہو جاتے ہیں، انسان بہت دیر سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیوں راضی ہوئے؟ کیونکہ وہ اپنے رب پر راضی تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جو اپنے رب پر راضی تھے، غربتوں میں رہ کر اپنے رب پر راضی تھے، پریشانیاں دیکھ کر اپنے رب پر راضی تھے، روکھی سوکھی کھا کر بھوکے رہ کر اپنے رب پر راضی تھے۔ آج حالت یہ ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے رب پر راضی ہیں؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ آج لاکھوں کمانے والا بھی اپنے رب پر راضی نظر نہیں آتا، کروڑوں میں کھیلنے والا، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہنے والا، اے سیوں میں رہنے والا، ایئر کنڈیشن ماحول میں پلنے والا، جس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، قسم و قسم کے کھانے ہیں، نعمتیں اور انعامات ہیں، اس سے بھی حال پوچھ لیں تو اللہ کے گلے کرتا ہے، رب کی غیبتیں کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، غربتوں کے رونے رو رہے ہیں، مہنگائیوں کے رونے روئے جا رہے ہیں، یہ رب کے گلے نہیں ہیں۔ آج یہاں لاکھوں پتی بھی اللہ پر راضی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو بھوکے رہ کر اپنے رب پر راضی، جو پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے رب پر راضی، جو سوکھی گٹھلیاں کھجور کی کھا کر اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ ایک جنگ کے موقع پر میں نے پڑھا صحابہ اکرام جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جو امیر لشکر تھا اس نے سارے لوگوں کو کہا کہ کئی دن پتہ نہیں آگے جنگ چلنی ہے، لڑائی چلنی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا لے آؤ، جمع کرا دو۔ ان صحابہ نے جو ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ سب جمع کرایا تو کھجور کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ اب وہ امیر لشکر کیا کرتا تھا کہ چند کھجوریں روزانہ ہر مجاہد کو دے دیتا تھا کہ کھجوریں کھا لو، اوپر سے پانی پی لو اور سارا دن جہاد کرو، سارا دن جہاد کرنا ہے۔ کچھ دن گزرے، روزانہ جہاد بھی ہو رہا تھا، کھجوریں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ اب سارے پریشان تھے کہ کیا ہونا ہے، کھجوریں تو ختم ہو گئی ہیں۔ اگلا دن ہوا، دیکھا گیا کہ امیر لشکر صبح کی نماز پڑھانے کے بعد زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ کھجور کی گٹھلیاں اس نے اکٹھی کی اور صبح نماز کے بعد سارے مجاہدوں کو بلایا اور وہ خالی کھجور کی گٹھلیاں، ایک ایک دو دو گٹھلیاں مجاہدوں کے ہاتھ پر رکھ دیں اور کہا کہ یہ خالی گٹھلیاں منہ میں ڈالو اور چوس لو، اوپر سے پانی پی لو، اور پھر سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ آپ لاؤ تاریخ کے اور آنکھ کھنگالو، کسی ایک صحابی نے، کسی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے گلہ کیا ہو، شکوہ کیا ہو، شکایت کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا ہو، یا اس اپنے مجاہد کمانڈر کے سامنے گلہ کیا ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، سارا دن جہاد کرنا ہے اور دشمن سامنے ہے، وہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، ہم اللہ کو ماننے والے اور ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، ایک دو گٹھلیاں چوس کر خالی اور جہاد کرنا ہے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ گٹھلیاں چوسی، وہ گٹھلیاں چوس کر سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں سرٹیفکیٹ ملے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ وہ کھجور کی سوکھی گٹھلیاں چوس کر بھی اپنے رب پہ راضی تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوکے رہ کر سارا دن جہاد کر کے اپنے رب سے راضی تھے، اپنے بچے کٹوا کر
اپنے بچے اسلام کے لیے قربان کرا کے اپنے رب پر راضی تھے. اپنا تن من دھن، اپنے کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے آئے، ان کا مال، کاروبار، ان کا اونٹ، ان کی بیوی، حتیٰ کہ ان کا معصوم بچہ بڑھاپے کا سہارا، دشمنوں نے کہا کہ یہ بچہ لے کے جانا ہے تو پھر ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں. اگر بچے کے ساتھ رہتے ہو تو پھر ایمان چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، مکہ میں رہو. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ کے دین کے لیے ایسے ہزاروں بیٹے قربان ہیں. اپنے بیٹے قربان کر کے، اپنے کاروبار قربان کر کے، اپنی جانوں تک کو قربان کر کے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر اللہ سے راضی ہو گئے. جانیں دے کر خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی تھیں، ان کے جسموں سے خون کے فمارے پھوٹ رہے ہوتے تھے. میں نے پڑھا تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، پڑھ کر تو دیکھیں کس طرح کا ایمان تھا. آج کن لوگوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، آج میڈیا پہ بیٹھ کر کن لوگوں کے ایمان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. صحابہ کرام بیر معونہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، دشمن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ مبلغین کو بھیجیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے چن کر 70 قرآن کے قاریوں کو بھیجا. آپ ذرا تصور کریں، آج ہمارے ادارے میں کوئی لوگ آئیں اور آ کر کہیں ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کس طرح کے مبلغ، کس طرح کے پڑھے ہوئے تربیت یافتہ لوگوں کو وہاں پر جا کر تبلیغ کے لیے بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہوئے 70 قرآن کے قاری، 70 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، جن کے دلوں میں ایمان تھا، جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، اللہ کی محبت تھی، ان کو بھیجا کہ جا کر تم اس علاقے کے لوگوں کو تبلیغ کرو جا کے وہ مسلمان ہو جائیں. لیکن وہ لوگ منافق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے دور جا کر جنگل میں اسلحہ چھپایا ہوا تھا، ان کے لوگ چھپے ہوئے تھے. جب وہاں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 70 صحابہ، وہ سارے اسلحہ نکال کر باہر نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. یہ نہتے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے قاری صحابہ، ان 70 صحابہ کو شہید کیا گیا. اٹھائیں تاریخ کے اوراق، جب ان کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی، جب ان کے جسموں سے خون بہ رہا تھا، جب ان کو نیزے مارے جا رہے تھے، ان کے جسموں سے خون کے فمبارے پھوٹ رہے تھے اور وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے. انہوں نے باویلا نہیں کیا، انہوں نے چیخ و پکار نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم مارے گئے، ہمارے ساتھ دشمنی ہو گئی، ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا، ہماری تو جانیں چلی گئی، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری بیوی کا کیا بنے گا. ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی کاروبار تھے، رشتہ دار تھے، سب کچھ تھا. لیکن اللہ کے لیے، دین کے لیے جان کٹا کر کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ جانیں کٹا رہے تھے، جسموں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور وہ زبانوں سے کہہ رہے تھے بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا رضی عنا وارضعنا. اے باد صبا، تو ہی جا کے جا پہنچا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی تو جا کر یہ پہنچائے. انا قد لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں، ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں، خون کے فمبارے پھوٹ رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے. انا قد لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں. راضی عنا، حالت یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں. ہم بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اللہ کے دین کے لیے ہماری گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اور اپنے رب سے راضی ہیں. وارضعنا، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہے. وہ اس حال میں گردنیں کٹا کر، اپنے جسموں سے خون کے فمبارے بہوا کر اپنے رب سے راضی ہو گئے. اس لیے تو اللہ نے اعلان کیا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ اپنے رب سے راضی تھے، ہر حال میں اپنے رب سے راضی. فوت ہو جائیں تو اتنا کفن بھی نہ ملے. ایک صحابی فوت ہوئے، دنیا میں زندگی گزاری تھی، جب کفر میں تھے تو بڑی عالیشان لباس پہنا کرتے تھے، ہر روز لباس کو تبدیل کیا کرتے تھے، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب فوت ہوئے تو کفن کا کپڑا اتنا تھوڑا تھا کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. اس قدر یہی کچھ لے کر گئے اس دنیا سے. ان کے بارے میں کہتے ہیں مال لینے آئے تھے، جن کو فوت ہونے کے بعد جو اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کفر میں اتنے بڑے مالدار کہ جب اسلام لائے سارا کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے، اب فوت ہو گئے ہیں، کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق جب فوت ہونے لگے کیا کہا تھا؟ اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا، عائشہ یہ میرا ایک غلام ہے، میرے فوت ہونے کے بعد اس غلام کو آزاد کر دینا، یہ چند کھجوریں انہیں صدقہ کر دینا، اور ایک پیالہ ہے اسی میں دودھ دویا جاتا ہے اور اسی میں ہی پیا جاتا ہے، یہ پیالہ بھی صدقہ کر دینا،
اور جو کپڑے میں نے پہنے ہیں نا، جو 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، انہی چادروں کے اندر مجھے دفن کر دینا، اور کچھ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا جان کیا ہم آپ کے لیے نیا کپڑا بھی نہیں خرید سکتے؟ ہم آپ کو نئے کپڑوں میں کفن دیں گے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی نئی چادروں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، میں تو فوت ہو چکا ہوں گا، مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ جو نئی چادر کی، کفن کی نئی چادروں کا بھی روادار نہیں ہے، جو فوت ہوتے وقت اپنی بیٹی کو یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ بیٹی نئی چادریں نہ لینا، بیت المال سے نئی چادریں لے کر میرا کفن نہ بنانا، بلکہ انہی پرانی چادروں میں مجھے دفن کر دینا۔ آج اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ باغ فدق معاذ اللہ کھا گیا تھا۔ جو مال لینے کے لیے آتا ہے، جو دولتیں بنانے کے لیے آتا ہے، آج بھی حکمران آتے ہیں ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں دولتیں بنانے کے لیے، مال بنانے کے لیے۔ جب وہ جاتے ہیں ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں، پراپرٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، ان کے جو فلیٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ یہ دنیا سے جانے والا ابو بکر صدیق، وقت کا حکمران، اگر دنیا کے لیے آیا ہوتا تو فوت ہوتے وقت اس کے پاس دنیا ہوتی، پراپرٹی ہوتی، جائیداد ہوتی۔ یہ تو نئی کفن کی چادروں کا بھی روادار نہیں ہے، کہا کہ انہیں پرانی چادروں میں دفن کر دینا، یہ پیالہ، یہ غلام، چند کھجوریں، یہ ساری صدقہ کر دینا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ثابت کرو تاریخ سے، کہیں کسی کتاب میں لکھا ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں وراثت میں چھوڑی تھیں، جو چھوڑا سب صدقہ کر دیا۔ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ دولتیں لینے آئے تھے رضی اللہ، یہ تو وہ جماعت ہے۔ آج کوئی انسان اعتراض کرتا رہے، جس طرح چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوتا ہے، بیان ہی اسی طرح جو صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص کرتا ہے، نقص نکالتا ہے، وہ خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی کا اپنا منہ گندا ہوتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی رخسار پیٹتا ہے، پھر وہ اللہ یہی سزا دیتے ہیں ان کو، اپنے ہی سینوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹتے رہتے ہیں۔ وہ صحابہ تو چمکتے ہوئے ہیں ستاروں کی طرح، وہ صحابہ تو چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان مزین کر دیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور کس قدر بدبختی اور بد نصیبی ہے اس انسان کے لیے کہ جو اس سے راضی نہیں ہے جس سے رب راضی ہو گیا ہے۔ بدبختی نہیں، بد نصیبی نہیں، کائنات کا ذلیل ترین انسان نہیں وہ کہ جو اس سے راضی نہیں، اس صحابہ سے، ان صحابہ سے راضی نہیں ہے جن صحابہ کے بارے میں رب نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضون، اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ میڈیا پہ بیٹھ کر کہتا ہے فلاں غلطی پر تھا، یہ راضی نہیں ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دیں، بلا کر پوچھیں کہ میں نے تو ان کے ساتھ رضامندی کا اعلان کر دیا تھا، تو کون ہوتا تھا اس سے ناراض ہونے والا؟ آج دیکھیں نا، ایک بندے کے بارے میں کوئی اعلان کرے کہ میں اس سے راضی ہوں، میں نے اس سے صلح کر لی ہے، اس کی غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا، اللہ نے یہی کہا نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ آج دنیا کا کوئی بڑا، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی حکمران کسی کے بارے میں کہے کہ اس سے جو غلطیاں ہوئی تھیں نا، میں نے ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، اس سے صلح کر دی اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اور اس کا کوئی، اس کی حکومت میں کوئی ادنا سا انسان اٹھ کر کہے کہ جی نہیں غلطی تو تھی، فلاں غلطی تھی، فلاں ڈسکس کرے، میں تو راضی نہیں ہوں، وہ کہے گا نہیں میں تو راضی ہو گیا، تیری کیا جرت ہے تو اس سے راضی نہ ہو، تیری حکومت ہے، تو فیصل ہے، تو جج ہے، جج راضی ہو گیا، حکمران راضی ہو گیا، فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا، سنا دیا، اعلان کر دیا۔ یہ آج عدالت لگا کے بیٹھا ہوا میڈیا پہ، قیامت کا دن آئے گا تو پھر پتہ چلے گا نا اس کی عدالتوں کا۔ اللہ پوچھیں گے کہ جب میں نے رضامندی کا اعلان کر دیا تھا، جب ان کی لڑائیاں جنگیں آپس میں ہوئی، انہوں نے خود صلح کر لی تھی، تو تم کون ہوتے تھے عدالتیں لگانے والے اور غلطیوں کو ڈسکس کرنے والے؟ آج کہتے ہیں کئی نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، جی کلیئرنس ہونا چاہیے، تم نے کلیئرنس کر کے کیا کرنا ہے؟ عدالت تو لگنی ہے، قیامت کے دن لگنی ہے۔ جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی کلیئرنس ہونا چاہیے، اور پھر یہاں پہ بھی میدان سجایا ہوا ہے، حسینی اور یزیدی کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں یہ تقسیم اسلامی نہیں ہے، یہ تقسیم قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یزید کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ کیا لے کر آپ حسینی اور یزیدی تقسیم کرتے ہیں؟ ایک کو حسینی بنا دیا، ایک کو یزیدی بنا دیا۔ یہ تو آپ یزید کا مقام بڑھا رہے ہیں یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کم کر رہے ہیں؟ یہ شرف صحابیت ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف صحابیت ملا ہے اور شرف نواسیت ملا ہے، آپ نواسہ رسول ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیا اس مقام کا یزید مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہزاروں یزید مل جائیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یزید کون تھا؟ ایک مسلمان حکمران تھا، صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ گالیاں دینا اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ جو اس سے غلطیاں ہوئیں، قیامت کا دن فیصلے ہونے ہیں، قیامت کے دن ہوں گے فیصلے۔ ہمیں کس نے کہا ہے کہ تم جج بن جاؤ؟ اگر ہم غلط کسی پر الزام لگائیں، غلط کسی کو لعن طعن کریں، غلط کسی کو کافر کہیں، کسی کو منافق کہیں، کسی پر لعنت کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، پلٹ کر پھر دینے والے پر آتی ہے۔ تو اسی لیے لا نسبہ، ہم کسی کا نام لے کر لانتے نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ہم کہتے ہیں جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ جو اس کی شہادت پر، سیدنا حسین کی شہادت پر راضی ہوا تھا، اللہ اس پر بھی لعنت کرے۔ جو خوش ہوا تھا، جس نے حکم دیا تھا، ان سب پر اللہ کی لعنتیں ہوں۔ تو آج ان چیزوں میں مت پڑیں، بلکہ صحابہ اب انہی واقعات کو آڑ بنا کر پھر صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کی شان پہ جو ہے تنقیص کی جاتی ہے، پھر پیچھے چلا جاتا ہے کہ فیصلے انہوں نے غلط کیے تھے۔ بھئی انہوں نے کر دیے جو ان سے غلطیاں ہوئیں، اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کو، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دی اور جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان، عظمت اور مقام کو بیان کریں، ان کی عزت کا دفاع کریں اور ان جیسا ایمان لے کے آئیں، کیونکہ رب کا قرآن یہ بھی اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسا ایمان لے کے آؤ گے جیسا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوان، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ نے اپنی جماعت کو چنا ہے، اللہ نے ہی اپنی جماعت کی تربیت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہی اپنی جماعت کا امتحان لیا ہے۔ امتحان لینے کے بعد رزلٹ کا اعلان بھی اللہ نے خود کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے رزلٹ کا اعلان کیا ہے۔ آج دیکھیں نا، ذرا تصور کریں، صحابہ کی جماعت کون ہے؟ انتخاب بھی رب نے کیا صحابہ کا، تربیت بھی رب نے کی صحابہ کرام کی، اس تربیت کے بعد امتحان بھی رب نے لیا، امتحان کے بعد جو نتیجہ نکلا اس کا اعلان بھی رب نے کیا، اور رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا۔ آج کوئی بندہ کھڑا ہو کر اس رزلٹ کو نہ مانے، چیلنج کر دے، تو کس کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ کسی ادارے میں امتحان ہو، امتحان لینے والا آئے ممتحن، امتحان لینے کے بعد آپ انتظامیہ اس سے کہے کہ آپ خود ہی امتحان لیے، آپ اعلان کر دیں، اناؤنسمنٹ کر دیں رزلٹ کی، وہ کھڑا ہو، سب کے سامنے تقریب ہو، اور وہ سٹیج پر آ کر اناؤنسمنٹ کرے کہ یہ بچہ جو ہے یہ فرسٹ نمبر پہ آیا ہے، یہ سیکنڈ پہ آیا ہے، یہ تھرڈ پہ آیا ہے، اس کا فورتھ نمبر ہے، یہ 5ویں نمبر پر ہے، یہ 6 پر، وہ ترتیب کے ساتھ سب کے نمبر بھی بیان کر دے، اور پوزیشن ہولڈر جو ہیں ان کا بھی اعلان کر دے۔ اب یہ اعلان کر رہا ہو یہاں پر کھڑے ہو کر، اور دروازے سے ایک بندہ آئے دور سے، وہ آ کر کہے کہ یہ بندہ جو اعلان کرنے والا ہے نا، یہ رزلٹ صحیح نہیں بیان کر رہا، اس نے جو کہا ہے نا فرسٹ نمبر پر، وہ فرسٹ پہ نہیں ہے، جو سیکنڈ کہا ہے وہ ہم نہیں مانتے، جو تھرڈ کہا ہے وہ ہم نہیں مانتے، جو فورتھ نمبر پہ آنے والا، جو چوتھے نمبر پر ہے، اس کو ہم فرسٹ مانتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کمنٹ میں بتایا کریں، آپ نے بتانا ہے یہ بندہ جو دروازے پہ کھڑا ہو کر اس اناؤنسمنٹ کرنے والے کی تصدیق نہیں کرتا، تکذیب کر رہا ہے، کیا یہ ان بچوں کا دشمن ہے یا اس کو اعلان کرنے والے کے ساتھ دشمنی ہے؟ بچوں کے ساتھ خیر خواہی اور دشمنی تو بات کی بات ہے نا۔ یہ امتحان لینے والا اناؤنسمنٹ جو کر رہا ہے، یہ کہتا ہے فلاں فرسٹ پہ ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا بندہ وہ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے فلاں سیکنڈ پہ، وہ کہتا ہے نہیں یہ کذاب ہے، وہ کہتا ہے یہ تھرڈ پہ، وہ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ فرسٹ کو ہم مانتے ہیں، نہ سیکنڈ کو مانتے ہیں، نہ تھرڈ کو مانتے ہیں، بلکہ جو چوتھے نمبر پہ آنے والا ہے اس کو ہم پہلا مانتے ہیں، پہلے 3 کو ہم نہیں مانتے۔ آپ بتائیں اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟
اب رب نے صحابہ کرام کا اعلان کیا کلم وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اچھائی کا اور جنت کا اعلان کیا، اور سب کے لیے رضامندی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ اللہ نے بیان کیے، اور اللہ نے ترتیب بھی بتائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسند احمد کی صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، عمر فی الجنہ، عمر جنتی، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں، علی فی الجنہ، علی جنتی ہیں، طلحہ جنہ، زبیر جنہ، سعد جنہ، سعید جنہ، عبد الرحمن ابن عوف جنہ۔ یہ 10 کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ زبان جس کے بارے میں رب کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس وحی والی زبان سے رب العالمین نے یہ ترتیب بتلا دی۔ آج جو اس ترتیب کو نہ مانے، جو کہ پہلے 3 کو ہم نہیں مانتے اور چوتھے کا پہلا نمبر مانتے ہیں، وہ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ رب پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کا انتخاب بھی رب نے کیا، تربیت بھی رب نے کی، تزکیہ بھی رب نے کیا، امتحان بھی رب نے لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ جو آج اعتراض کرتا ہے وہ رب پہ اعتراض کر رہا ہے، رب کے انتخاب پہ اعتراض کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ اعتراض کرتا ہے، رب کے امتحان پہ اعتراض کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعلان پہ اعتراض کرتا ہے۔ صحابہ پر اعتراض کرنا اصل دین شریعت پر اعتراض ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہے، رب العالمین پر اعتراض ہے۔ لہٰذا بچ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا ایمان، ان کے جیسا ایمان لانے کے اللہ ہمیں توفیق دیں، اور ان کی عزت کا دفاع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔